السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تقوی پروردگار پرہیزگاری الہی اختیار کرنے کی وصیت اور نصیحت کی جاتی ہے۔ ہماری اور تمام مومنین و مومنات کی بھلائی اسی میں ہے کہ اپنے تمام اعمال، اپنی عبادات اور اطاعتوں کو تقوی پروردگار کے سائے میں انجام دیں تاکہ ہمارے یہ اعمال، ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو۔ تقوی انسانی زندگی میں اور مومن کی زندگی میں از حد ضروری ہے، دنیا کی سعادت کے لیے بھی اور عالم آخرت کی نجات کے لیے بھی تقوی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سی آیات مبارکات میں تقوی کی تاکید فرمائی ہے، تقوی کی وصیت کی ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے، سرکار دو عالم نے بھی اپنی پوری زندگی میں تقوی کی تاکید فرمائی ہے، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی تقوی کی وصیت فرمائی ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی اللہم صلی علی محمد اپنی پوری زندگی میں، اپنے خطبوں میں جو آپ کے خطبے نہج البلاغہ میں موجود ہیں، جگہ جگہ پر تقوی پروردگار کی تاکید فرمائی ہے، اور پورا تقوی کے نام پر ایک خطبہ ہے، خطبۃ المتقین، تقوی والوں کا خطبہ، تقوی کی صفات اور متقین کی وہاں پر صفات بیان فرمائی ہیں۔ تقریباً 60 سے زیادہ صفات صاحبان تقوی کی بیان فرمائی ہیں۔ ان سب سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں تقوی کتنی ضرورت ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور مولا کائنات نے اپنی زندگی کے آخری دور میں بھی، جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، وصیت کے طور پر سب سے پہلے جن کلمات کا اظہار فرمایا ہے وہ تقوی کے حوالے سے ہے۔ آپ کی وصیت کے ابتدائی کلمات تقوی کی تاکید کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے سامنے بلایا اور ان کے سامنے یہی جملے فرمائے وصیت کے، اوصیکما، اے میرے فرزندوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ وصیت وہ ہوتی ہے جو انسانی زندگی کا نچوڑ ہے۔ وصیت میں کوئی معمولی الفاظ، معمولی وصیت نہیں ہوتی ہے، معمولی پیغام نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ وصیت پوری زندگی، ایمانی اور دینی زندگی کا نچوڑ ہے، اور وصیت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے جن کے بارے میں یقین ہو کہ یہ میری وصیت پر عمل پیرا ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے۔ لہٰذا مولا کائنات نے اپنے دونوں شہزادوں کو بلا کر سامنے بٹھایا، فرمایا اوصیکما، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں دو چیزوں کی، بتقوی اللہ و نظم امرکم، ایک تقوی پروردگار کی وصیت کرتا ہوں، اور اپنے زندگی کے امر کو منظم رکھیں، امر زندگی کو منظم طور پر انجام دیں۔ نظم و ضبط یہ ایک مومن کی نشانی ہے، بے نظمی کی زندگی مومن کی نشانی نہیں ہے۔ نظم کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، منظم انداز میں اپنی زندگی گزاریں، بے راہ روی میں نہیں۔ اور اس سے پہلے جو آپ نے وصیت فرمائی بتقوی اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، اور یہ وصیت ظاہراً اپنے دونوں فرزندوں کو سامنے رکھ کر بیان فرمائی ہے، لیکن حقیقت میں آپ کے یہ جملے اس کے بعد کے ہیں، اوصیکما و جمیع ولدی، میں وصیت کرتا ہوں آپ کو بھی اور میرے تمام آنے والی نسلوں کو بھی، اولاد کو اپنے، جمیع ولدی، میری اولاد کو میں وصیت کرتا ہوں، و اہلی، اور میں اپنے اہل و عیال سب کو یہ وصیت کرتا ہوں
اور ومن بلغہ کتابی، مولا فرماتے ہیں اور جس جس تک میرا یہ خطبہ پہنچ جائے، جس جس تک یہ میری کتاب پہنچ جائے، ظاہر ہے یہ کتاب بننی تھی انہی جملات کے، کتاب بن گئی بعد میں نہج البلاغہ کی شکل میں، اور یہ کتاب جس میں یہ وصیت درج ہے وہ کتاب جس جس تک جائے گی، جس جس تک پہنچ جائے گی، قیامت تک سب کو میں وصیت کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس بنا پر ان الفاظ کے مخاطب ہم اور آپ بھی ہیں۔ مولا نے صرف سامنے اپنے شہزادوں کے لیے نہیں کی، فرمایا ومن بلغہ کتابی، جس جس تک یہ میرا خطبہ پہنچ جائے گا ان سب کو میں وصیت کرتا ہوں کہ بتقوی اللہ، وہ تقوی اختیار کریں، ونظم امرکم، اور اپنے امور کو منظم رکھیں۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک اور لفظ جو بہت ہی اہمیت کا حامل فرمایا، وصلاح ذات بینکم، اپنے آپس کے معاملات ٹھیک رکھو۔ یہ بھی وصیت ہے مولا کی۔ تقوی پروردگار، امور زندگی کو منظم طور پر انجام دینا، بے منظم نہیں، انتشار کی شکل میں نہیں۔ اور تیسری وصیت، اگرچہ وصیت کے بہت سے کلمات ہیں، وصلاح ذات بینکم، آپس میں اصلاح کیا کرو، آپس کے معاملات ٹھیک رکھو، آپس میں دشمنی، اختلافات، تشدد، تفرقہ، دشمنی، حسد، یہ چیزیں آپس میں نہیں رکھنی ہیں۔ مولا کی یہ وصیت، اس میں تقوی کو خاص درجہ مولا نے دیا۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ تقوی پروردگار اختیار کیا کرو۔ یہ وہ ایام ہیں، جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے، یہ ایام جو مناسبت رکھتی ہیں بعض روایات میں، کیونکہ روایات دو قسم کی علماء نے بیان کی ہیں، کہ جمادی الاولیٰ کے حوالے سے اور جمادی الثانی کے حوالے سے، جس میں دختر پیغمبر اکرم سیدہ کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اللہم صلی علی محمد شہادت جان گداز کی یہ تاریخیں ہیں۔ جمادی الاولیٰ میں بھی بعض روایات ہیں آپ کی شہادت کی، اور جمادی الثانی کی تاریخیں بھی ہیں۔ 13 جمادی الاولیٰ بعض روایات ہیں، اور بعض روایات میں جمادی الثانی کی 3 تاریخ آپ کی شہادت کی علماء نے وہ تاریخ بیان کی ہے۔ بہرحال لہٰذا بعض ممالک میں، ایران اور عراق میں، یہ دونوں مہینوں میں شہادت کی مجالس ہوتی ہیں اور اہتمام ہوتا ہے مجالس کا۔ اس مہینے میں جو مجالس ہوتی ہیں ان کو فاطمہ اول کہا جاتا ہے، فاطمیہ اول، فاطمیہ ثانی، جمادی الثانی میں جو مجالس ہوتی ہیں اور جو مناسبت ہوتی ہے اس حوالے سے۔ آج چونکہ کل کی تاریخ 13 جمادی الاولیٰ کی تاریخ ہے، آپ کی شہادت جان گداز کی وہ تاریخ ہے۔ پروردگار عالم نے یہ ہستیاں اس لیے بھیجی ہیں کہ بشریت کی ہدایت ہو جائے۔ ہماری ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے معصومین بھیجے ہیں، اور اس ہستی کو بطور خاص پوری بشریت کے لیے، خواتین اسلام کے لیے نمونہ بنا کر اور مردوں کے لیے بھی ذریعہ نجات اور ہدایت بنا کر پروردگار عالم نے بھیجا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، ان ہستیوں سے ہمیں سب سے پہلے جو چیز لینی ہے وہ ہدایت لینی ہے اپنے دین کے حوالے سے، کیونکہ ہم قدم قدم پر ہدایت کے محتاج ہیں، ارشاد کے محتاج ہیں، ہم نجات کے محتاج ہیں۔ ہماری نجات اس وقت ہوگی جب ہم ان ہستیوں سے ہدایت حاصل کریں، ان کی پیروی کریں، ان کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں، اپنے لیے نمونہ بنا کر ہم اپنی سعادت دارین حاصل کر سکتے ہیں۔ عام طور پر ہم ائمہ اہل بیت کے حوالے سے ایک چیز زیادہ رکھتے ہیں، وہ عقیدہ رکھتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، عقیدت کی باتیں کرتے ہیں، عقیدت کے اظہارات ہوتے ہیں، عقیدت کے جذبات ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اسی عقیدت کے گرد گھومتے ہیں۔
عقیدت اپنی جگہ پر ضروری ہے، یا عقیدت لازم ہے۔ ان پاک ہستیوں سے عقیدت رکھنا انتہائی ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ لیکن یہ صرف ان ہستیوں سے عقیدت رکھنا یہ کافی نہیں ہے۔ پروردگار عالم کے ان کے اندر اللہ نے جو حقیقت رکھی ہے اس حقیقت کی طرف بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ حقیقت سے دور رہ کر صرف عقیدت پیدا کرنا یہ ناکافی ہے۔ عقیدہ پیدا کریں، عقیدت کے اظہارات کریں، عقیدت کے خطبے دیں، عقیدت کے اشعار اور مرثیہ اور رباعیاں اور یہ سب کچھ پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ اس حقیقت کی طرف بھی متوجہ ہوں جو پروردگار عالم نے ان ہستیوں کے اندر رکھ دی ہے۔ وہ حقیقت بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، وہ مہم ہے۔ اسی لیے سید کونین کو جب ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں بطور شفیع بنا کر پیش کرتے ہیں تو یہی دعائیں ہم پڑھتے ہیں، یوں الفاظ ادا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں: اے پروردگار، بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، اللہ کی بارگاہ میں جب ہم کوئی حاجت پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس ذات مقدس کو یوں پیش کرتے ہیں کہ اے پروردگار، زہرا کی ذات کے واسطے سے اور ان کے والد گرامی کو واسطہ قرار دیتے ہیں، ان کی اولاد کو واسطہ قرار دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعَ فِيهَا، اے پروردگار جو تو نے اس ہستی کے اندر جو سر رکھا ہے، اسرار رکھے ہیں، جو حقیقتیں رکھی ہیں، اس حقیقت کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو ہماری اس مشکل کو دور فرما دے۔ وہ سر مستودع، وہ حقیقت فاطمیہ، حقیقت اسرار الہیہ جو پروردگار عالم نے اس ہستی کے اندر رکھا ہے، اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف عقیدتوں سے نہیں عزیزان گرامی، حقیقتوں کو بھی ظاہر کریں، حقیقتوں کو بھی سمجھیں، حقیقتوں کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ان ذات والا صفات کے حقائق ہمارے سامنے آ جائیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اس اسرار الہیہ کو، جس کے اندر اسرار الہیہ پوشیدہ ہیں، اس ذات اور اس ہستی کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کر دیا ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے بشریت کے لیے۔ اس نمونہ عمل کو، اس اسوہ کاملہ کو، جسے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے مادران را اسوہ کامل بطول، یہ بطول عذرا، بطول زہرا مادران را اسوہ کامل ہیں، ماؤں کے لیے اسوہ کاملہ ہیں، اسوہ ہیں، اسوہ نمونہ ہیں تمام ماؤں کے لیے، تمام تربیت دینے والی ماؤں کے لیے۔ یہ ہستی معمولی ہستی نہیں ہے، لہذا اس کو اسوہ کے طور پر لے لیں۔ اسوہ، قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے بشریت کے لیے جس اسوہ کا ذکر کیا ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ اے لوگو، ابراہیم خلیل اللہ تمہارے لیے اسوہ ہیں، اور رسول مکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہی جملے فرمائے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات اسوہ حسنہ ہیں، اسوہ کاملہ ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام اسوہ ہیں بشریت کے لیے، نمونہ ہیں ہمارے لیے۔ نمونہ پروردگار کس لیے بھیجتا ہے؟ اسوہ کیوں بھیجتا ہے؟ اس کی زندگیوں کو دیکھیں، اس کے کردار کو دیکھیں، اس کی سیرت کو دیکھیں، اس کی طرز زندگی کو دیکھیں، اس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے چلیں، اس کا اقتداء کریں۔ اسوہ اسی لیے بھیجتا ہے پروردگار۔ اسوہ صرف سامنے رکھ کر صرف اس کی تعریفیں کرنے کے لیے نہیں بھیجتا ہے، تعریفیں کریں، اظہار عقیدت کریں، لیکن ساتھ ساتھ اس اسوہ سے اپنی زندگی کے لیے کچھ حاصل بھی کریں، اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ اسی لیے اسوہ پروردگار عالم بناتا ہے ان ذوات مقدسہ کو۔
سارے ائمہ معصومین بشریت کے لیے اسوہ ہیں، نمونۂ عمل ہیں، آئیڈیل ہیں، سارے معصومین۔ حتیٰ خود سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا لکم فی اسوہ، میری ذات تمہارے لیے اسوہ ہے، مولا کائنات اسوہ ہیں، حسن مجتبی اسوہ بشریت ہیں۔ اور 12ویں امام حجت پروردگار امام زمان علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ائمہ دین تمام عالم انسانیت کے لیے نمونہ ہیں، اور ہماری جد ماجدہ، ہماری جدہ ہم ائمہ دین کے لیے نمونۂ عمل ہیں، ہم اماموں کے لیے نمونۂ عمل ہیں۔ اس ہستی کو جس کی شہادت کی یہ تاریخیں ہیں، خالق لم یزل و لا یزال نے نمونہ بنایا ہے، اسوہ کاملہ بنایا ہے۔ اس اسوہ سے ہم نے کیا فائدہ، کیا منفعت لینی ہے، کیا سبق لینا ہے، کیا ہدایت لینی ہے؟ یہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے اسوہ بنایا ہے۔ ہم نے صرف ان ذوات مقدسہ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، بس اپنی مادی دنیا طلب کرنے کے لیے ہم نے ذریعہ بنایا ہے ان کو۔ اور پروردگار عالم پلٹ کے یہی فرمائے گا کہ میں نے ان ہستیوں کو تمہارے درمیان کس لیے بھیجا تھا، اور تم نے اپنی حاجتوں کو پوری کرنے کے لیے میرے سامنے وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہو۔ عزیزان گرامی، ہمارا کام یہی رہ گیا ہے، ان کو حقیقی معنی میں اسوہ کے طور پر نہیں مانتے، اپنی زندگی کا طرز ان کی زندگی پر نہیں بناتے، اپنی زندگی ان کے طور پر نہیں گزارتے، صرف ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے مجالس بھی کرتے ہیں، ان کے خطبے بھی پڑھتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کا ماڈل کون ہے؟ آج ہماری خواتین کا ماڈل کون ہے؟ فاطمہ الزہرا ہماری خواتین کی ماڈل ہیں، رول ماڈل ہیں۔ نمونہ عمل اسی ذات والا صفات کو بنایا ہے ہماری خواتین نے۔ ان کی طرز زندگی کس کو دیکھ کر اپنی زندگی بناتی ہیں؟ آج مومنوں کے گھروں میں مومنین کی زوجات، امہات، بیویاں، بیٹیاں کس کی زندگی کو دیکھ کر اپنی طرز بناتی ہیں؟ آج آپ ملاحظہ کریں، اچھی طرح دیکھیں، اپنا طرز زندگی، اپنا لباس، اپنے چلنے کا انداز، گھر بنانے کا انداز، اپنی سیرت کس انداز میں بنائی ہے؟ جس ہستی کو پروردگار عالم نے مردوں اور خواتین کے لیے نمونہ بنا کر پیش کیا تھا کہ ان کی زندگیوں کو دیکھو اور اپنی زندگی بناؤ، آج ہم کس کو دیکھ کر اپنی زندگی بنا رہے ہیں؟ ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اسوہ ہے۔ آج کسی خاتون سے پوچھو تمہاری زندگی میں اسوہ کون ہے، معلوم ہوگا۔ سیدہ کونین ان کے لیے نمونہ ہیں یا کوئی اور نمونہ ہے؟ آج ہمارے لیے نمونے بناتا ہے کون؟ میڈیا ہمارے لیے نمونے بنا کے پیش کرتا ہے، ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ، دیگر ذرائع سے ہمارے گھروں میں جو نمونے لائے گئے ہیں، جو اسوے لائے گئے ہیں، عزیزان گرامی، آج گھروں میں انہی کو اپنے لیے اسوہ بنایا گیا ہے، اسی کی طرف پہ چلا جاتا ہے، اسی کی طرف پہ زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج گھروں میں کیا مسائل ہیں آپ خود سمجھتے ہیں۔ آج گھروں کے اندر اختلافات، دشمنیاں اور سب سے بڑھ کر طلاقیں، یہ چونکہ طلاق کے بھی صیغے پڑھتا ہوں، نکاح کے بھی پڑھتا ہوں، میرے پاس کتنے طلاق کے موارد آتے ہیں، مراحل آتے ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ کل شادی ہو گئی، 2-3 مہینہ نہیں ہو گیا، طلاق کا مرحلہ آ گیا، اور اب تک ہمیں توجہ نہیں ہے یہ سارے مسائل کس لیے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تقریباً نکاح اور طلاق کی نسبت تقریباً برابر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے، اس لیے کہ ہم نے
ہمارے لیے پروردگار نے جو اسوے بنائے تھے ان اسووں کی زندگی نہیں اپناتے ہیں. ہم نے اپنے اسوے اور نمونے کسی اور کو بنایا ہے، میڈیا کے اختیار پہ چھوڑ دیا ہے اپنے کو. وہ جو ہمارے سامنے پیش کرے طرز زندگی، طرز لباس، چلنے کا انداز، اٹھنے کا انداز، حتیٰ گھر بنانے کا انداز، سب کچھ اسی کو اسوہ بنا کر ہم کر رہے ہیں. اختلافات ہوں گے، ظاہر ہے، دشمنیاں ہوں گی، طلاقیں ہوں گی، دوریاں ہوں گی، یہ سارے مسائل ہیں اس کے ساتھ. اور صرف ہم ایام فاطمیہ میں کوئی ایک مجلس سن لی، اٹینڈ کر لی اور خوش ہو گئے کہ ہم نے سید کونین کا حق بھی ادا کر دیا، دین کا بھی حق ادا کر دیا. اذان گرامی اس طرح نہیں ہوگا. ہمیں نمونہ بنا کر اللہ نے اس لیے پیش کیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کی زندگی کے مطابق بنائیں، کوشش کریں، نہ کہیں کہ وہ کہاں اور ہم کہاں. یہ ساری خرابی یہیں سے پیدا ہو جاتی ہے. جب معصومین کی کسی فضیلت اور ان کے کمالات کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں وہ کہاں اور ہم کہاں. نہ کہو عزیزان گرامی، ٹھیک ہے ان کی منزلت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن ان کو بھیجا کیوں گیا ہے؟ ہماری ہدایت کے لیے. اگر اس فارمولے پر عمل کریں وہ کہاں ہم کہاں، پھر تو اس کا مطلب ہے ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ بھی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے لیے نہیں آئے ہیں. وہ کہاں ہم کہاں نہیں ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تم میری فضیلت تک نہیں پہنچ سکتے ہو. مولا نے فرمایا ہے مجھ تک نہیں پہنچ سکتے ہو، ولیکن اعینونی بورع و اجتہاد، لیکن میری مدد تو کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ میں اس طرف جا رہا ہوں تم مکمل مخالف سمت میں چلو، اس طرح تو نہ ہو. مجھ تک نہیں پہنچ سکتے ہو لیکن میری مدد کیا کرو اپنی تقویٰ سے، ورع سے، پرہیزگاری کر کے، کوشش کر کے کم از کم میری راہ پہ چلنے کی کوشش تو کرو. یہ نہ کہو کہ وہ کہاں ہم کہاں. آج ہم سے جو ممالک بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، کئی جہاز تبدیل کر کے جہاں جانا ہوتا ہے وہاں پر بھی کوئی نہیں کہتا وہ کہاں ہم کہاں. بہت سے لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر. آج امریکہ نہیں پہنچے ہیں لوگ، پاکستان کے بے شمار لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. یہاں کوئی نہیں کہتا وہ کہاں ہم کہاں. اس سے بھی دور دور ممالک میں پہنچ گئے ہیں. انسان کی ضرورت ہو تو وہاں پر پہنچا جاتا ہے. ان ہستیوں سے ان کے قریب ہونا ہماری ضرورت ہے، ہماری دین کی ضرورت ہے، ہماری مذہب کی ضرورت ہے، ہماری نجات کے لیے ضرورت ہے. یہ نہ کہو کہ ہم کہاں وہ کہاں. اور قیامت میں بھی یہی فارمولہ اختیار کرو گے کیا؟ قیامت کے دن بھی یہ کہو کہ وہ بہشت میں ہیں وہ کہاں ہم کہاں، لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم وہ بہشت کے مد مقابل جو دوسری جگہ ہے وہاں پہ چلے جائیں. نہیں، وہاں پر ہر ایک کہتا ہے کہ اے پروردگار معصومین کے ساتھ ہمیں مشہور فرما، یعنی وہ جہاں پر ہیں وہاں پر ہمیں بھی بھیج دیں. ادھر یہ تمنا ہوتی ہے، دنیا میں عمل کرنے کا جب نوبت آتی ہے تو کہتے ہیں وہ کہاں ہم کہاں. یہ کوئی عقیدت کے طور پر نہیں کہا جاتا ہے، یہ عمل سے دور بھاگنے کے لیے بہانے یہ الفاظ ہیں. نہ کہو کہ وہ کہاں ہم کہاں. ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. عزیزان گرامی، ان کی ذات تک پہنچنے کے لیے، ان پاک ہستیوں کی ذات تک پہنچنے کے لیے کئی دروازے ہیں. ان میں سے سب سے بڑا دروازہ جو اللہ نے ہمارے لیے ان تک پہنچنے کا جو ذریعہ معین کیا ہے وہ اسوائیت کا دروازہ ہے. اسوائیت کے دروازے سے داخل ہونے کی ضرورت ہے. اسی دروازے سے جانا ہم چاہتے ہیں اور اسی میں ہماری نجات ہے. لیکن ہم نے اس دروازے کو خالی چھوڑا ہے، دوسرے دروازوں پر بہت رش بنائی ہوئی ہے. مثلا فضائل کے دروازہ ہیں، ائمہ کے فضائل کے دروازے، وہاں پر بہت رش لگی ہے. ان کے معجزات و کرامات کے دروازے ہیں، ان پر بہت رش لگائی ہے ہم نے. جو دروازہ خالی ہے، جو دروازہ اللہ نے ہمیں بنایا تھا وہ اسوائیت کا دروازہ ہے، اسی سے داخل ہونے کا حکم ہے. اور ہم صرف اور صرف ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اسی فضائل کے دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہیں.
ٹھیک ہے، فضیلت کا دروازہ ہے، معجزات کا دروازہ ہے، کرامات کا دروازہ ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، لیکن جو داخل ہونے کے لیے ہماری نجات کا ہمارے سے ان تک جو دروازہ بنا ہے وہ اسوائیت کا دروازہ ہے۔ ان کو اسوہ بنائیں، رول ماڈل بنائیں، تب ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ خالی فضائل بیان کریں اور اسوائیت کے دروازے سے بہت دور ہوں، اسوہ نہ بنائیں، ان کی طرز زندگی نہ اپنائیں۔ بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک شخص ہے، فرض کریں ایک دکاندار ہے، تاجر ہے، ساری غلطیاں کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، حلال کھاتا ہے، رشوت دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب مجلس ہوتی ہے تو فوراً دروازہ بند کر مجلس میں جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں، معصوم اس سے راضی ہیں؟ یہ سب غلطیاں کرتا ہے لیکن میری مجلس میں ہے، لہٰذا میں ایک سے بخش دوں گا۔ کوئی ایسا نظام ہے خدا کے قانون میں؟ یہ کیا ہم نے اپنی زندگیوں میں غلط فہمیاں پیدا کی ہیں۔ ساری غلطیاں کرے گا، سارے حرام کام کرے گا، سارے دین الہی کو پامال کرنے کے کام کر لے گا، لیکن ادھر سے مجلس شروع ہو گئی، دروازہ بند کر کے ادھر بھی آ گیا۔ عزیزان گرامی، اسوائیت کا دروازہ ہے ہماری نجات کے لیے۔ اسوہ مانے ان کو اسوہ، رول ماڈل وہ ہے، ان کی زندگیوں کو دیکھو اور اسی کے مطابق چلنے کی کوشش ہو۔ بارگاہ پروردگار میں دست بدعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان اسوہائے کاملہ کی سیرت زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی سیرت پہ اپنی پوری زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔